دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم تحمى عليها فتكوى بها جنوبهم وجهورهم وذنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر الذي يسوى فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاءوا وأعاروا إلا بما يمنع أغنياهم بما فرض الله ألا وأن الله يحاسبهم شديدا أو قال يعذبهم عذابا أليما. صدق الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تذکرہ چل رہا تھا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کے معنی بیان کیے گئے تھے کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک ہونے کے اور بڑھنے کے، چونکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے اور دل کے اندر جو مال کی محبت ہے، گندگی ہے، وہ دل مال کی محبت اور گندگی سے پاک بھی ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں. پچھلے ہفتہ زکوٰۃ دینے کے فوائد بیان کیے گئے تھے کہ زکوٰۃ دینے پر کیا فائدے ہیں. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کرو. حصن کے معنی آتے ہیں قلعہ کے، کہ جس طرح جو آدمی قلعہ میں بیٹھ جاتا ہے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح جو آدمی صحیح سے زکوٰۃ نکالے اور صحیح جگہ خرچ کرے تو مال کی وجہ سے جو لوگ اس سے دشمنی کریں گے اور مال کی وجہ سے جو پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ دینے کی وجہ سے بمنزل قلعہ کے بنا دیں گے، کہ جس طرح قلعہ میں بیٹھے ہوئے آدمی تمام مصیبتوں سے اور تمام دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تمام طرح کے نقصانات، تمام طرح کے پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں. اب اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اس کے نقصان کیا ہیں؟ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی جمع کرتے ہیں، سونا ہو، چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو یا تجارت کا سامان ہو، جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ تمام چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ اگر مکان پر زکوٰۃ واجب رہتی تو اکثر لوگوں کی مکان کی قیمت کروڑوں سے اوپر جاتی اور ہر آدمی کو صرف منیمم اگر کروڑ سے بھی اوپر تو 2.5 لاکھ صرف مکان کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ نہیں، یہ ضروریات زندگی اور بیسک ہے زندگی کے لیے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. صرف سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھا ہے کہ ان الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کیے، یعنی جو آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اس زمانے کے اعتبار سے تقریباً 42,000-43,000 روپیہ مان لیجئے،
کہ جو صاحب نصاب ہو گیا اور وہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتا. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ مالدار ہیں یہ نہ سمجھے کہ ان کی باپ کی جاگیر پورے مال ہے، بلکہ 2.5% یہ ان کے ذمے ہے، غریبوں کا حق ہے. اور جس طرح ڈاکیا اور پوسٹ مین اگر جن کا حق جن کا جو چیز ہے وہ نہ پہنچائے تو ڈاکیا مجرم ہوتا ہے، اسی طرح 2.5% جو لوگ چھپا لیں تو یاد رکھیے کہ یہ حقوق اللہ میں بھی کمی ہے اور حقوق العباد کے اندر بھی کمی ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ عبادت بدنیہ یعنی بدن سے جو عبادت کی جاتی ہے ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور عبادت مالیہ مال کے اعتبار سے جو چیز ادا کی جاتی ہے ان میں سب سے اہم چیز زکوٰۃ ہے. اسی لیے قرآن پاک نے عبادت مالیہ اور عبادت بدنیہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کا حق تو ضائع ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بندوں کا حق بھی اس کے اندر ضائع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا رکھی ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہو کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے فتقوا بہا فتہما علیہا کہ قیامت کے دن انہی سونے چاندی کے سکے کو جہنم کے آگ میں تپائی جائے گی. فتقوا بہا جباہہم اور ان کے پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا. اور بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنایا اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کے مال کو شجاعاً اقرعا ایک چتکبر سانپ کے شکل میں بنا دیا جائے گا. لہو زبیبتان اور اس کے 2 آنکھ ہوں گے، اور وہ صاحب مال کے یہ گلے میں پڑ جائے گا مثل ہار کے، اور کہے گا انا مالک و انا کنزک کہ میں تمہارا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. آج کتنا ہی بڑا جواں مرد اور طاقتور اور ہمتور کیوں نہ ہو، اگر روم میں سانپ آ جائے اس کو نیند نہیں آ سکتی ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ 2.5% جو گندگی ہے، جو مال کا میل ہے، جو غریبوں کا حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم کہ ان کے مال کے اندر مانگنے والوں کو اور نہیں مانگنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا ہے. جنت میں ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر رزق پہنچانے کا اللہ نے جو راستہ طے کیا ہے وہ کسی کو مالدار بنا کر کے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ اللہ کسی کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور کسی کا گھٹا دیتے ہیں، تاکہ ہر ایک کا امتحان ہو کہ جس کا رزق گھٹا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور جس کا رزق بڑھا وہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور یہ بڑھوتری والے لوگ ان غریبوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اپنی امت پر 2.5% فرض کرتا ہوں، اسی کے اندر تمام ملت اسلامیہ اور تمام مسلمانوں کی ضروریات زندگی، تمام مدارس، تمام مکاتب، تمام مراکز اور جتنی بھی مسلمان کا دینی اور ملی اور سماجی ضرورت ہے، تمام چیزوں کا حل ان 2.5% کے اندر ہے. ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم القدر الذی یسع فقراءہم کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالدار کے مال میں اتنا ہی حصہ 2.5% فرض کیا ہے کہ اس کے ذریعے امت مسلمہ کے تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی. لیکن یاد رکھو وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاءُوا أَوْ عَارُوا إِلَّا بِمَا يَمْنَعُ أَغْنِيَاءُهُمْ
لیکن غریبوں کو بھوکے رہنے کی نوبت یا کپڑے کے بغیر زندگی گزارنے کی نوبت یا غریبوں کو تنگی جو آتی ہے یا مدارس اور مراکز اور مکاتب کو جو تنگی پیش آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے الا بما یمنع اغنیاءہم کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں کے مال میں جو چیز فرض کیا تھا 2.5% یہ لوگ روک لیتے ہیں، اور یہ لوگ خوش نہ ہوں۔ الا وَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ ان کا سخت حساب لیں گے، وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ چنانچہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی کوئی گناہ نہ کرتا ہو، حدیث کا مفہوم ہے کہ صرف زکوٰۃ نہ دیتا ہو، ان کے انہی پیسے کو، ان کے انہی سونا اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپا دیا جائے گا، اور 50,000 سال تک ان کو داغا جائے گا، اگرچہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ ایک نمبر کا نیک، متقی، پرہیزگار، روزے دار، نمازی، سب کچھ ہو، حج عمرہ کرنے والا، تلاوت کرنے والا، بد نظری سے بچنے والا، تقوی، تقدس، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہو، لیکن صرف زکوٰۃ کو روک کے رکھا ہو، تو میدان محشر میں 50,000 سال تک اس کو روک کر کے انہی روپیہ پیسہ سے ان کے پیشانی کو، پہلو کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اور گناہ ہے یا نہیں۔ اگر گناہ نہیں ہے تو جنت میں، اور اگر اور مزید گناہ ہے تو اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ 2.5% روکنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے، اور یہی 2.5% ہمارے گلے کا سانپ بن جائے، سانپ بن کر کے ہمیں ڈسے۔ یہ جس سانپ کی زہر کا عالم یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ جہاں پر پھونک مار دے تو قیامت تک وہاں زہر کی وجہ سے گھاس نہیں اگ سکتی ہے، اتنا زہریلا سانپ۔ اور سوچئے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جہنمیوں کو جب ایک مرتبہ سانپ کاٹے گا، 70 سال تک ایک مرتبہ ڈسنے کی وجہ سے وہ تڑپتا رہے گا، ایک مرتبہ ڈسنے کی وجہ سے۔ اور وہاں پر یہ نہیں کہ مارنے کا اختیار ہوگا، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف جہنم کی سزا کاٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کے غلطی کرتے ہیں وہ نہایت بے وقوفی کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک زکوٰۃ دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ مال کے حفاظت ہوگی، غریب لوگ خوش ہوں گے، دعا دیں گے، اور السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ، سخی لوگ جو ہیں وہ جنت کے قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہے۔ اور جو لوگ نہیں نکالتے ہیں، بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جہنم سے، یہ جنت سے بھی دور، وقریب من النار، اور جہنم سے قریب۔ تو سراسر نہایت بے وقوفی اور نہایت نکما پن اور نہایت ہی اعلیٰ درجے کا بے وقوف سفی، اور ایسا بے وقوف کائنات میں نہیں ہوگا کہ جس 2.5% کے روکنے کی وجہ سے اتنے بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے۔ ہم 2.5% کو روکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچئے، تھوڑی دیر غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں اس لائق بنا دیتا زکوٰۃ فطرہ لینے والا، اور ہمیں نہ ملتا تو میرے دل میں کیا درد اور کیا تکلیف محسوس ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اکرام اور احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی فراوانی دی، اس پر آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس طریقے سے بے وقوفی کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان کہ مال کی ہلاکت اور بربادی ہوگی، اور آخرت کی نقصان الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہو رہے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کہ ہلاکت ہو ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ روک دیتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں پچھلے ہفتہ مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ مال میں 2.5% فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
اگرچہ روزہ نماز تسبیح تلاوت یا کوئی بھی روزہ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، نماز کا انکار کر دے، اللہ رسول کا انکار کر دے، تو جس طریقے سے یہ لوگ کافر ہو جائیں گے، اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا کوئی انکار کرے کہ نہیں 2.5% ہمارے مال میں فرض ہے ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں مسلمان ہوں لیکن قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ یہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کی عقیدہ رکھتا ہو لیکن کتنا ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، کہ ہلاکت ہو ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ اگر فرضیت کا عقیدہ رکھتا ہو صرف گناہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ مسلمانوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ غیر مسلموں کا کام ہے۔ جس طرح میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جس طرح اگر ہم لوگوں کا لڑکا بناؤ سنگار میں دھیان دیتا ہے، پڑھنے لکھنے میں کام دھام میں دھیان نہیں دیتا ہے، تو ہم لوگ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کیا عورتوں کی طرح تم بناؤ سنگار کرتے ہو، یہ مرد کی شان تھوڑی ہے کہ عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کا لڑکا کا عضو جو ہے، جسم جو ہے وہ عورت والا جسم بن جائے گا۔ مطلب یہ ہوتا کہ اے میرے بیٹے جو تم بناؤ سنگار میں اتنا دھیان دیتے ہو یہ مرد کے شان کے خلاف ہے، مردوں کے اندر تو مجاہدانہ اور اسٹرگل والی زندگی ہونی چاہیے تھی، یہ عورتوں کا کام ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یہ مسلمان کا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہ دے، یہ تو غیر مسلموں کا کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو زکوٰۃ بالکل جوڑ کر کے نکالیں، صحیح بالکل جوڑ کر کے نکالیں کہ میرا جتنا مال ہے، قرض کو مائنس کر کے جتنا زیور ہے، روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے، تجارت کا سامان ہے، یہ تمام چیزوں کی زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اچھا، یہ کبھی نہ سوچئے کہ زکوٰۃ روک لیں گے تو میری مالداری بڑھ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرمائے ما تلف مال فی البر والبحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مال روکتا ہے چاہے خشکی میں ہلاک ہو یا تری میں ہلاک ہو، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے آدمی کا مال ہلاک ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی ٹیمپو میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹوپی اڑ گئی، تو لوگوں نے کہا تمہاری ٹوپی برباد ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، برباد نہیں ہو سکتی، میری ٹوپی ضرور واپس آئے گی۔ دیکھا کہ واقعتاً ٹیمپو جب رکی تو اس کی ٹوپی اٹک گئی تھی اور لوگوں نے اس کو ٹوپی واپس کر دی۔ لوگوں نے پوچھا تم اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے تھے کہ میری ٹوپی برباد نہیں ہو سکتی، واپس آ جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ صحیح سے نکالتا ہے اس کا مال برباد نہیں ہو سکتا ہے، اور میری زکوٰۃ 10 بیٹھتی ہے تو میں 15 بڑھا کر کے نکالتا ہوں۔ مجھے نبی کے فرمان پر یقین ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا مال کبھی برباد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ میرا مال، میری ٹوپی ضرور واپس آ جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو دشمنوں کا یلغار کتنا ہی ہو، لیکن جو لوگ زکوٰۃ صحیح سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جب اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قحط سالی کے اندر مبتلا کیے، ایک شکل تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بارش کو روک کر کے پیداوار ہی کم کر دے، ایک تو قحط سالی کی یہ شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پیداوار کو نہ روکے بلکہ پیداوار بدستور جاری رہے، لیکن مہنگائی اتنی بڑھا دے
اور مہنگائی اور گرانی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ لوگوں کے حالات مشکلات میں پڑ جائیں، لوگوں کو خرید و فروخت گھر چلانا مشکل ہو جائے، گرانی بڑھ جانا، یہ بھی ایک قحط سالی کی شکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو مسلمانوں پر اگر یہ مسلمان زکوٰۃ نکالتے تو مسلمان پر کبھی بھی انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس لازم نہیں آتا۔ اچھا، ایک دوست نے مجھے سے پوچھا کہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں جو کٹوتی ہوتی ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ میرے دوستو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ مسلمان کو دیا جائے اور ہینڈ اوور کر کے ان کو مال کو مالک بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ اس کا بیان اگلے ہفتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی اور کن لوگوں کو دینا ہے، اس ہفتہ وقت نہیں ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہو کہ انکم ٹیکس میں کٹوتی کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ جس طرح آپ کا مال کوئی چوری کر لے، کوئی گنڈا آپ سے رنگداری وصول کر لے، کوئی ظالم آدمی آپ سے زبردستی پیسہ وصول کر لے، تو جس طرح ان گنڈا گردوں کی، ان گنڈا لوگوں کی گنڈا گردی کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے یہ اسلام کے خلاف ہے ٹیکس لینا۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وَوَضَعَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ کہ ٹیکس کو بالکل ختم کر دیں گے، ظلم کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے کوئی آدمی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ ٹیکس کٹتا جو ہے اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے اور سرکار نے آپ سے 10 لاکھ زکوٰۃ لے لی، یہ ٹیکس لے لیا، تو آپ کو 2,500 روپے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ 10 لاکھ روپے جو آپ کا ٹیکس میں چلا گیا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ ظلم کی وجہ سے لیا ہے، وہ زکوٰۃ میں منہا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ گرانی کے پیداواری کے کم کر دے یا گرانی کر دے، جو ابھی اس زمانے کے اندر جو ہو رہا ہے کہ جب سے دنیا آباد ہوگی شاید کہ ایسی مہنگائی نہیں بڑھی ہوگی جو ابھی بڑھی ہے، اور بھی بہت سارے ظالم حکومت کے بدنیتی کا اثر تو ہے ہی ہے، لیکن ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیے، اس لیے ان کے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہے۔ چنانچہ امام مہدی جب آئیں گے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی نیت اچھی ہوگی اور زکوٰۃ نکالیں گے لوگ صحیح سے، تو اتنی زیادہ مالداری بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ مالداری بڑھ جائے گی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایک تو غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہی ہے، لیکن جو صاحب مال ہیں ان کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور دین کے اندر تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت اور ان غریبوں کے دل کے اندر محبت ڈالتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ جو مال زکوٰۃ جس مال کے ساتھ مل جائے تو وہ زکوٰۃ جو ہے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح نعوذ باللہ کسی کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ کینسر والا عضو کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹیں گے تو پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا، مجبوراً کٹانا پڑتا ہے، اسی طرح نعوذ باللہ 2.5% جو زکوٰۃ کا مال صحیح اور پاک مال کے ساتھ ملتا ہے پورے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ طرح طرح کے ذہنی ٹینشن، طرح طرح کے بیماری، کیس، مقدمات، گنڈوں کی اس کے اوپر نظر، طرح طرح کے اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ بے وقوفی ذہن میں نہ لائیں اور یہ بے وقوفی والی بات نہ سوچیں کہ زکوٰۃ کی مال روک کر کے ہم ترقی کر جائیں گے۔ خدائے پاک کی قسم، قرآن اور حدیث نے اتنی جگہ کھول کھول کر کے اعلان کر دیا ہے کہ ایک زکوٰۃ روکنے والا کبھی بھی ترقی نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ جس طریقے سے قارون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
مرد کہ ہم نے قارون کو بھی دھسا دیا، اس کے مال کو بھی دھسا دیا۔ اس طرح اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال لوٹتا ہے ہمیشہ اس کو برباد کیے ہیں، اور قیامت تک ایسے لوگ برباد ہوتے رہیں گے، کبھی بھی ایسے لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے من کسبا طیبا خبثہ منع الزکوٰۃ، کہ ایک آدمی پاک مال کمایا بالکل حلال طریقے سے، کسی طرح کا کوئی غبن نہیں، کسی طرح کا اس میں کسی حرام آمیزش نہیں، لیکن 2.5% جو غریبوں کا حق ہے، اور اللہ نے آپ کو ڈاکیا بنایا کہ یہ 2.5% تم ڈاکیا کے طور پر دوسرے لوگوں کو دو، اگر یہ 2.5% روک لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرمائے خبثہ منع الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے یہ 2.5% حرام ہے اس کے لیے۔ یعنی جس طرح چوری کر کے کھانا، ڈکیتی کر کے کھانا، رنگداری وصول کر کے کھانا، دھوکہ سے کھانا، یہ سب حرام ہے، شراب کی کمائی کھانا حرام ہے، اسی طرح 2.5% جو غریبوں کا حق ہے وہ 2.5% آپ کے لیے ایسی حرام ہے جیسے کہ دیگر چیزیں حرام ہے۔ ومن کسب خبیثا لم تطیبہ الزکوٰۃ، اب اللہ کے نبی یہ بھی ساتھ میں مسئلہ بیان فرما کر دیے تاکہ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ نہ آوے، مسلمان بہت زیادہ ایڈوانس سوچتا ہے۔ رشتے میں ایک میرے ہمزلف ساڑوئی لگتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی 3 بچی کی پرورش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دے دیتے ہیں، تو روزہ نماز نہ بھی کریں تو جنت تو ہم لوگ کے لیے رجسٹرڈ ہے۔ یہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کو سمجھایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ روزہ نماز کچھ نہ پڑھیں، جیسے کہ آپ کا عضو ہے تو عضو لڑکی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو تمام اس کا بدن دیکھتے ہیں، اگر صرف ایک آنکھ کا کانا ہو تو اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی روزہ نماز حلال حرام کے ساتھ اور اللہ کے فرما برداری کے ساتھ بیٹی کی پرورش کرے، شادی بیاہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ روزہ نماز بالکل چھوڑ دیجئے اور خالی بچی کے پرورش کر دیجئے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ایڈوانس سوچتا کہ جب حدیث میں ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہ نکالے اس کا مال حرام ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کوئی آدمی حرام کمائے اور 2.5% زکوٰۃ نکال دیں گے تو اس کا مال پاک ہو جائے، کوئی یہ سوچ سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا نہیں۔ ومن کسب خبیثا لم تطیبہ الزکوٰۃ، کہ جو آدمی حرام کمائے، حرام کمانے کی وجہ سے اگر وہ زکوٰۃ نکالے تو زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کی حرام کمائی حلال نہیں ہو سکتی ہے، حرام تو حلال حرام ہی رہے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ ان اللہ لا يقبل الصدقۃ من غلول، کہ اللہ تعالی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے یہ مالا بدہ منہو میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر فقیر کو معلوم ہے کہ یہ آدمی حرام کماتا ہے اور حرام کمانے کے بعد کہا جزاک اللہ، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے، اور وہ کہا آمین، تو ان لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ جس آدمی کے پاس انٹرسٹ کا رقم ہو تو وہ انٹرسٹ کا رقم یا تو انکم ٹیکس میں کٹوا لے یا سیل ٹیکس میں کٹوا لے۔ اسی سے یہ بات دیکھیے واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ انکم ٹیکس کٹوانے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرسٹ کا رقم ہے اور آپ اس کو انکم ٹیکس میں یا سیل ٹیکس میں کٹواتے ہیں، یا اسی طرح برادرات وطن آپ سے چندہ اپنے مذہب یہ زبردستی لیتے ہیں اپنے پرب کے موقع پر، تہوار کے موقع پر، ان چیزوں میں ان رقم کو دے سکتے ہیں، اسی طرح غریب کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کے نیت کے۔ اگر ثواب کی نیت رکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حدیث ہے ترمذی کے اندر، ان اللہ لا يقبض الصدقۃ من مال الغلول، کہ اللہ تعالی حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر دیے کہ جو آدمی حرام کماتا ہو اس کا پورا مال صدقہ کرنا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، پورے کے پورے صدقہ کریں اور بغیر کسی ثواب کے۔ بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا مجھ سے
کہ میرے باپ دادا پہلے حرام کماتے تھے اور حرام کما کر کے وہ بلڈنگ بنائے تو اب اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور پاک کرنا چاہتی ہیں تو مثال کے طور پر پہلے ہی کے زمانے کے اعتبار سے 5 لاکھ کی یہ بلڈنگ ہے تو 5 لاکھ روپیہ آپ جو ہے صدقہ نکال دیں بغیر ثواب کے، نیت کے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، آخرت میں پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اور بھی بہت سارے چونکہ مسائل ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اور اگر ان چیزوں کے مسئلے کے پوچھنے کی ضرورت ہو تو براہ راست بات کریں انشاءاللہ اور اس کے تفصیل سے سمجھائی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ انما الصدقات یا اوساخ الناس، کہ یہ صدقات جو ہیں یہ مال کا میل ہے، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے غلاموں کے لیے حلال ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ صدقات جو مال کا میل ہے، اور جس طرح میل اور گندگی کھائی نہیں جاتی، پچھلے ہفتہ میں مثال دیا تھا کہ تربوز لاتے ہیں تو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے کوئی بھی غریب آدمی نہیں کھاتا بلکہ پھینک دیتا ہے، اسی طریقے سے 2.5% جو یہ گندگی ہے جو کھائے گا اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کے مال کے لیے نقصان دہ ہوگا، دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس کے دل کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور دل اس کا نعوذ باللہ دل کے اوپر کہیں جنگ نہ لگ جائے اور دل کے اوپر تاریکی نہ چھا جائے، پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت داخل نہ ہو۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی زکوٰۃ روکنے کے نقصان کے سلسلے میں کہ جو آدمی زکوٰۃ نہ نکالے تو ایسے لوگوں کا یہ نقصان ہے۔